کچھ چیزیں واضح ہیں اور کچھ چیزیں متشابہات ہیں جن کو علماء جانتے ہیں یا پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، عوام نہیں جانتی۔ یوں سمجھو جیسے آپ اپنے جانور کو اپنے کھیت میں چرا رہے ہیں لیکن حد پہ، ساتھ ہی دوسرے کا کھیت ہے، اس کو تھوڑا اندر رکھو کہ کہیں وہ منہ دوسرے کے کھیت میں نہ مار دے۔ تو فرمایا اس حد سے تھوڑے دور رہو کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جاؤ۔ ہم تو اب واضح جو حلال ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، واضح جو حرام ہے اس کو کر رہے ہیں، متشابہات کا مسئلہ ہی نہیں رہ گیا۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ ہو، دولت ہو، شراب کباب نہ ہو تو زندگی کیا؟ یہ عام لوگوں کا مقولہ بن گئے۔ کتنے سال کی زندگی، کتنے سال کی جوانی ہے، دیکھتے دیکھتے ڈھل جاتی ہے۔ تو اس لیے وقت کم ہوتا ہے اور تمہید میں ہی وقت گزر جاتا ہے۔ تو یہ جو حج ہے یہ کیا ہے؟ رب کریم بلا مثال و تمثیل، جیسے ہم کوئی پودا لگاتے ہیں اور پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں، جانوروں سے، بچوں سے اس کے ارد گرد باڑ لگاتے ہیں، بلا مثال و تمثیل رب اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے اس کی غذا کا انتظام فرماتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کو دو، جانور ہو یا انسان ہو، دودھ پینے کے دو راستے اس کو بتا دیتا ہے۔ چلو ہم تو پکڑ کے بچے کو لگاتے ہیں نا ماں کے سینے کے ساتھ۔ آپ نے جانور دیکھا ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر وہ کیسے وہ بھاگ کے وہیں چلے جاتا ہے۔ ہم نے اس کو یہ دو راستے دے دیے۔ پیدا ہوتے ہی رب نہیں کہتا نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، نہ بالغ ہونے تک اس کو کھلا چھوڑتا۔ جیسے ادھر پودا لگایا، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، لیکن مہینے بعد نہیں کہتے اس کو پھل کیوں نہیں لگا، اس کو اکھاڑو، مہینہ ہو گیا اس کو پھل نہیں لگا۔ نہیں، اس کی ایک مدت ہے، اس مدت پہ پھل لگے گا۔ عبادت کی ایک مدت ہے۔ مومن ہونے کے بعد بالغ ہوگا تو رب کہے گا بھئی اب تو بالغ ہو گیا، عاقل ہو گیا، اب میرا شکر ادا کر، اب دیکھ اپنے آپ کو، دیکھ میری نعمتوں کو، دیکھ میری رحمتوں کو، دیکھ اب میرا شکر ادا کر۔ اور شکر کا سب سے بڑا طریقہ اس کی عبادات ہے۔ ایک تو ہے نا صرف یہ کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر، وہ تو اس پہ بھی خوش ہو جاتا ہے، وہ اس پہ بھی خوش ہو جاتا ہے صرف اتنا کہنے پہ بھی۔ لیکن اصل طریقہ کیا ہے کہ اس کی عبادات کی جائیں، اس کے فرائض کو نبھایا جائے، اس کی محرمات سے دور رہا جائے۔ اب پھر چند سال تک وہ پھل دیتا ہے، پھر پھل چھوڑ دیتا ہے، پھر بھی اس کو نہیں کاٹا جاتا۔ ابھی سایہ تو دے رہے ہیں نا، پھر ایک وقت آتا ہے سایہ بھی دینا چھوڑ جاتا ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، کسی کا فرنیچر بنتا ہے، کسی کے دروازے بنتے ہیں اور کوئی ایندھن میں جاتا ہے۔ ادھر بھی بلا مثال و تمثیل عبادت ہے۔ بوڑھا ہو گیا، سوائے نماز کے باقی عبادتیں مؤخر ہوتی جا رہی ہیں۔ دولت نہیں رہی، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، نماز کے علاوہ روزہ ہے، فدیہ دے دو۔ بوڑھا ہو گیا، اب فدیہ دے دو۔ اور مرنے کے بعد کچھ جنت میں چلے جاتے ہیں، کچھ جہنم میں، کچھ ایندھن بن جاتے ہیں۔ اس ایندھن سے خود بھی بچو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ۔ تو رب اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے ذکر کی۔ جیسے ہم لڑ پڑتے ہیں اپنی فصل پہ، پتہ بھی ہے فصل آج نہیں تو کل کٹنی ہے، لیکن لڑتے ہیں، درختوں پہ لڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چوزوں پہ لڑتے ہیں، اس کو تو نے نقصان پہنچایا۔ ہم رشتے توڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، بلا مثال و تمثیل۔
رب اپنے بندوں کے خلاف جو چلتا ہے اس کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں وہ بھی ایک انسان ہوتا ہے، لیکن من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جس نے میرے بندے سے مخالفت کی، اس کی بے ادبی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ان میں کچھ لوگ ہیں پھر رب چاہتا ہے ان کا ذکر رہے، ان کے ساتھ جو منسوب چیزیں ہیں ان کا ذکر رہے، تو حج بھی رب کے بندوں کا ذکر ہے، ان کی کچھ چیزوں کا ذکر ہے، ان میں خاص کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ ان کی طرف منسوب چیزیں ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی آپ نے پچھلے جمعے بھی سنا، ہر سال سنتے ہیں۔ امتحان شروع ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد، فرائض شروع ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد۔ ابھی میں نے عرض کیا حضرت ابراہیم ایسے ہیں ولادت سے پہلے امتحان شروع ہو گیا، ابھی پیدا نہیں ہوئے امتحان شروع، جو نرینہ بچہ ہو سب کو قتل کر دو، غار میں والدہ چھوڑ ہیں، آپ کی پرورش غار میں ہوئی۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی پرورش خود رب کریم نے کی ہے۔ ان کی ماں بھی گھر میں، وہ غار میں، ان کی ماں گھر میں اور یہ بیت المقدس میں۔ وہاں بھی بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا حضرت ابراہیم، وہ ماں کا دودھ وہیں سے پی لیتے تھے۔ اور حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے بہارے پھل مل جاتے تھے۔ امتحان شروع ہو گیا، نکلے باہر دیکھا تارے چمک رہے ہیں، چاند چمک رہا ہے، قال ھذا ربی۔ نبی تو شرک نہیں کرتا نا، غیر اللہ کو کبھی رب نہیں کہتا۔ یہاں سے پتہ چلنا چاہیے کہ بعض باتیں جو ہوتی ہیں نا اس کی تہہ تک پہنچ، صرف ظاہر دیکھ کے فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے۔ اب انہوں نے کہا تو ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ اثبات ہے یا سوال ہے؟ استفہام انکاری ہے۔ لیکن اسی کو آدمی کہے نہیں جی وہ پہلے چاند کی پوجا کرتے تھے پھر سورج کی پوجا کرتے تھے۔ نہیں، انہوں نے کہا نہیں ھذا ربی، یہ نہیں کہا ھذا ربی۔ جیسے بات کرتے کرتے آدمی کہتا ہے یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا ہے، اور کہتے یہ میں نے کیا ہے، کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے، بات کرنے میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ لفظ تو نہیں ہے قرآن میں ھذا ربی، صرف ہے ھذا ربی، لیکن ہے یہ استفہام ہے۔ اصل کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے دیکھو جی قرآن میں آ گیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں قرآن سے دیکھ کے آدمی کیسے سے کہاں سے کہاں فتوے لگا دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو۔ کیا دوسرے صحابہ قرآن نہیں جانتے تھے، پڑھتے پڑھاتے نہیں تھے؟ ہر چیز کا ایک الگ سے اصول بنا دیا۔ جتنے فرقے نکلے گمراہ سب دیکھیں ان کا بانی بغیر استاد کے ہوگا۔ جو بھی بغیر استاد کے پڑھے گا وہ ایک نیا فرقہ نکالے گا۔ دوسرا سارے پہلے جاہل تھے، میں ہی پڑھا۔ آج کل چونکہ یہ رواج عام ہو گیا خود پڑھو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے فرقے پہ فرقہ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ جتنا زیادہ آدمی لسانی ہوتا ہے اتنا زیادہ لوگوں کو پیچھے لگا لیتا ہے۔ سنا امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی زندگی اہل سنت کے عقائد کے لیے جو ہے قربان کر دی گئی، جب وقت کے حاکم نے کہا اس سے بات کرو نا اپنے مخالف ابن ابی داؤد سے، مناظرہ کرو۔ میں ایسے مناظرہ کروں جس کو میں نے کسی کے سامنے زانو تلمس طے کر کے کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ بے استادہ آدمی ہے۔
اس کے ساتھ کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ تو آج ہر آدمی تفسیر بیان کر رہا ہوتا ہے. فرمایا جس نے قرآن کریم میں اپنی رائے سے بات کی وَلَوْ أَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ، اگرچہ صحیح بات کر گیا تب بھی اس نے خطا کی ہے. یہاں عقل نہیں چلتی. آج کل چونکہ زیادہ تر تفسیریں عقل کے حساب سے ہوتی ہیں. جس نے اپنی رائے سے قرآن میں تفسیر بیان کر دی اگرچہ وہ حق تک پہنچ گیا، ثواب تک پہنچ گیا، پھر بھی اس نے خطا کی. تو حضرت ابراہیم نے دیکھا چاند چمک رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. دیکھا غروب ہو گیا، سورج آ گیا، ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. وہ بھی غروب ہو گیا. لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو، میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. میرا رب وہ ہے جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی. یہ بچپن میں ہی. پھر اس گھر میں آئے جس میں اب کسی ایسے آدمی سے پوچھئے، کوئی عاشق رسول کسی کافر یا کسی گستاخ کے ہاں رہ رہا ہو تو اس پہ کتنی کیا گزرتی ہے. چچا کا گھر بت فروش بھی تھا، بت تراش بھی تھا، اور اس میں وہ دنیا کا توحید پرست پل رہا ہے. کتنے مشکلات ہوتی ہیں. یہ آقا کی زندگی دیکھی ہے، بلکہ تمام انبیاء کی. بت بنتے بھی ہیں، بت بکتے بھی ہیں، بت پوجے بھی جاتے ہیں. وہاں ایک توحید پرست کی زندگی کیسے گزرتی. اللہ اکبر. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی. پھر آپ نے پچھلے جمعے سنا کیسے ان کو آگ میں ڈالا گیا، کیسے وہ نکلے. ایک اور امتحان شروع ہو گیا. آگ میں ڈالے گئے، نکلے، بہت بڑا امتحان. ایک اور امتحان شروع ہو گیا، مناظرہ ہوا. یہ بھی اصول دیکھیے. نمرود کے سامنے کہا کس کو مانتا ہے تو؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے جلاتا ہے. اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں. نہیں، زبردست آدمی، جس کو چاہے دلیل بنائے. دو آدمی بلائے، قیدی، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کر دیا. دیکھو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں. اب یہاں بنتا تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کہیں کہ میں نے ایسے نہیں کہا جس کو قتل کیا اس کو زندہ کرو، لیکن یہ نہیں کہا. ہم ایک مناظرے کا اصول بتایا. اب اگر اس کو کہوں گا تو سارے اسی کے حواری ہیں، وہ اسی کے نعرے ماریں گے، اسی کا ساتھ دیں گے. آپ نے نئی دلیل دی. میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، غروب کرتا ہے. فاتی بہا من المغرب، تو مغرب سے اس کو اگا کے دکھا نا. فبہت الذی کفر، کافر کے ہوش اڑ گئے. اس کو یہ نہیں خیال آیا کہ میں کہوں میں تو نہیں تو تو اپنے رب کو کہنا. نہیں، اس کے ہوش اڑ گئے، خاموش ہو گیا. اب اس وقت کتابوں میں لکھا ہے کہ رب نے کہا فرشتے کو جا کے کھڑا ہو جا، اگر وہ کہے تو اسی وقت طلوع کر کے دکھانا. اور پھر کر کے دکھائے گا، رب کر کے دکھائے گا. حضرت ابراہیم کے یہ جو دلیل ہے نا، اس پہ قیامت سے پہلے عمل ہوگا. قیامت کے روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا. یہ رب اپنی جو حضرت ابن نے دلیل دی ہے اس پہ عمل کر کے دکھائے گا. اور اس سے پہلے یہ تو ساری دنیا کو دکھانا ہے نا، کافروں کو، مشرکوں کو، ہر جگہ والوں کو. اس سے پہلے عرب والوں کو مصطفیٰ کی انگلی اٹھا کے دکھا دیا. لیکن اس کے ہوش ہی اڑ گیا، اس کو کچھ خیال ہی نہیں رہا کہ میں آگے سے ایسی بات کروں. اب اس نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو. جیل میں بھی آپ کی تبلیغ جاری رہی. انہوں نے کہا اس کو یہاں سے نکال دو. وہاں سے نکالا مصر. اور مصر کے باہر ایک قانون تھا، آج بھی بہت ساری جگہ ہیں، کیا کہتے ہیں، چیک پوائنٹ، چیک پوسٹ بنتی ہے. وہاں سے ہر آدمی گزرتا ہے. جیسے آج کل ابو ظہبی جانا ہو تو کورونا ٹیسٹ چیک کرانا پڑتا ہے. وہاں مخصوص چنگیاں تھی، ہر چیز دیکھ کے اس پہ ٹیکس لگتا تھا. اور وقت کے حاکم کا قانون تھا
کہ ہر غیر شادی شدہ عورت جس کی شادی ہونے والی ہو ایک رات میرے محل میں گزارے گی۔ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت جتنی دنیا میں پیدائشیں ہوئی تھیں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت سارہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری ماں، چاند کا ٹکڑا لگتی تھی۔ آپ نے اس کو بند کیا، گزرنے لگے تو انہوں نے کہا اس میں کیا ہے؟ تم اپنا ٹیکس لو، تمہیں کیوں؟ کہا نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، جتنا ٹیکس، اب ان کو شک گزرا کہ کوئی قیمتی چیز ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اور بڑھا لو، لیکن ان کو شک گزرا کہ اس میں کوئی بہت قیمتی چیز ہے۔ کھولا تو اس میں حضرت سارہ تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری بہن ہے۔ اب یہاں سے مراد کیا لیا؟ دینی بہن، یہ میری دینی بہن ہے۔ اب اصول کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق تو اس کو نہیں لے جانا چاہیے تھا، کہ شادی ابھی ہوئی نہیں، شادی ہوگی تو تیرا قانون نافذ ہوگا نا۔ لیکن زبردستی چونکہ خوبصورت ہی دیکھا تو محل میں لے گئے۔ حضرت ابراہیم کو ایک کمرے میں بند کر دی گیا، اس کو دوسرے کمرے میں۔ وہ ظالم بادشاہ آیا، جب ہاتھ بڑھانے لگا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اللہ خود حفاظت فرماتا ہے اپنے بندوں کی۔ ادھر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جس کمرے میں تھے ان دیواروں کو شیشے کا بنا دیا کہ ابراہیم دیکھو، اپنے حرم کو دیکھو کہ ہم تمہارے حرم کی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا تم کوئی نیک عورت معلوم ہوتی ہو، دعا کرو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں اب تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آپ کا حسن و جمال دیکھ کے پھر آگے بڑھا، پھر پورا جسم شل ہو۔ کہا بتاؤ مجھے تم کون ہو؟ کہا میں اس شخص کی بیوی ہوں، یہ رب کا نبی ہے۔ کہا پھر دعا کرو اللہ مجھے صحیح کر دے۔ یہاں علماء نے لکھا کہ یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دیکھ رہے تھے۔ رب کریم نے کہا اپنی حرم کو دیکھو ہم کیسے حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں سارے پردے اٹھا دیے، لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام لگا تو پردے نہیں ہٹائے۔ کہا محبوب تم آرام کرو، تمہارے حرم کی حفاظت ہم خود کرنے والے ہیں۔ یہاں ہم خود گواہی، وہاں بچے گواہی دے رہے ہیں، حضرت یوسف کی گواہی بچے نے دی، حضرت مریم کی گواہی بچے نے دی۔ کہا وہاں جو ہے وہ بچے گواہی دیں گے، یہاں میں سورہ نور کی 18 آیتیں نازل کر کے خود گواہی دوں کہ یہ میرے محبوب کا حرم ہے۔ پھر وہاں سے آگے ہجرت، اور اس نے کہا یہ میری بیٹی ہے، یہ تمہاری خدمت کرے گی، جن کو ہم ہاجرہ کہتے ہیں، عرب ہاجر کہتے ہیں، ہم ہاجرہ کہتے ہیں۔ یہاں بھی ایک چھوٹا تو نہیں بہت بڑی ہے، مکھی ماری جاتی ہے بعض اوقات۔ بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کی لونڈی تھی حضرت ہاجرہ، تو لونڈی کو ہبہ کیا گیا کہ یہ خدمت کرے گی۔ اب چونکہ حضرت اسماعیل ہاجرہ سے ہیں تو یہود و نصارہ نے کہا کہ حضرت اسحاق سیدہ سارہ سے ہیں اور وہ آزاد عورت ہے، رانی ہے، شہزادی ہے، اور حضرت ہاجرہ معاذ اللہ استغفر اللہ لونڈی ہیں۔ حضرت اسماعیل لونڈی کی اولاد ہیں، تمہارے نبی بھی لونڈی کی اولاد ہیں، ہمارے پورے بنی اسرائیل جو ہیں یہ آزاد عورت اور شہزادی کی اولاد ہیں، اس لیے ہم جو ہیں وہ سب سے اوپر ہیں۔ ہمارے سیرت دانوں نے بھی ان کو لونڈی ہی لکھ دیا۔ بہت ساری آپ سیرتیں دیکھیں گے، اس میں حضرت ہاجرہ کو لونڈی لکھا ہوا کہ بادشاہ کی لونڈی تھی، اس نے ہبہ کی تھی، لہذا ان کی اولاد سے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہود و نصارہ نے اس کو دوسرے طریقے، اور ہمارے علماء نے بھی اسی طریقے سے لکھنا شروع کر دیا۔ جب انبیاء کی بات آتی ہے تو بہت سنبھال کے بات کرنی پڑتی ہے۔ کئی بار میں عرض کر چکا، بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، لیکن دیکھنا چاہیے یہ انبیاء کے
ادب و احترام کے خلاف تو نہیں ہے کہیں. مشہور واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا، ہر آدمی دوسرے آدمی کی زبان پہ ہوتا ہے، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں سے پاک ہیں. ارے مومن جو مومن ہے اس کی قبر میں کیڑے نہیں آ سکتے، نبی کے جسم میں کیسے آ سکتے؟ لیکن ہماری کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، وعظ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس لیے ان چیزوں پہ غور و فکر کرنی چاہیے. یہ الفاظ جو ہم بیان کر رہے ہیں کیا انبیاء کی عزت کے خلاف تو نہیں ہے کہیں؟ کوئی ایسی بیماری جس سے نفرت ہو، کوڑ کی بیماری ہے، یہ انبیاء کو نہیں. ہاں بخار وغیرہ یہ چیزیں ہیں جو انسانی جسم کے، لیکن کوئی ایسی بیماری جس سے لوگوں کو نفرت پیدا ہو جائے، انبیاء اکرام اس سے پاک ہیں، بری ہیں. تو یہ ہماری آپ بہت ساری کتابوں میں دیکھیں گے کہ جی حضرت معاذ اللہ حضرت ایوب کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، ایک کیڑا گرا تو انہوں نے پھر پکڑ کے اوپر رکھا، اس نے ایسا کاٹا کہ پھر چیخ نکل گئی. یہ اسرائیلی روایات ہیں. ان پہ غور و فکر کر کے دیکھ کے کہ انبیاء کے بارے میں کوئی ایسی، وہ تو بے احتیاط لوگ ہیں. بلا تحقیق انبیاء کے بارے میں ان کی کتابوں میں بے شمار گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں. اس طرح بنی اسرائیل سے اسرائیلی روایات لینی جائز ہیں، لیکن یہ دیکھ کے کہ اس میں کسی نبی کی کوئی گستاخی تو نہیں آ رہی. جیسے معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا، موجودہ جو ہے ان کی دینی کتابیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب ہجرت کی تو صرف 2 بیٹیاں تھیں، باقی سب پہ عذاب آ گیا. یہ کفر ہے عبارت، لیکن آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ ایسے ہر کتاب پڑھ کے ہماری عادت ہے اپنی کتابیں نہیں پڑھیں گے، حدیث کی کتابیں نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، قصے کہانیاں بڑی پڑھیں گے. ہم قصے کہانیاں سن کے خوش ہوتے ہیں، حدیثیں سن کے کہتے کون سی نئی بات ہے. قصے کہانیاں سن کے خوش ہو جاتے ہیں، حکایتیں سن کے خوش ہوتے ہیں. اب یہ ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے، ان کی دینی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سارے لوگ غرق ہو گئے تھے. ایک حضرت لوط، چونکہ ان کی زوجہ بھی غرق ہو گئی تھی نا انہی میں سے، اور ان کی بیٹیاں بچی تھیں. تو معاذ اللہ، استغفر اللہ، آگے جو اولاد چلی وہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے جمع کیا. اس لیے ایسی چیزیں، حکایتیں، روایتیں جو اہم بنی ہوئی ہیں، ہر ایسی اخباری چیزیں نہیں پڑھنی شروع ہو جانی. آج کل ہمارے، خاص کر ہمارے مسلک میں یہ بڑا مسئلہ ہے. آہستہ آہستہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے اس مذہب کو حکایات کا مذہب بنا دیا، اور لوگ پھر وہ پیش کرتے ہیں یہ دیکھو یہ کدھر سے آیا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اور ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے نعت خواں بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کدھر سے روایتیں لیتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر چیزیں ہیں، لیکن یہ ان کی عقیدے میں بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. انبیاء کی طرف ہمیشہ وہ چیز منسوخ کرنی چاہیے جو ان کے شایان شان ہو. دعا کریں انشاءاللہ بقیہ واقعات جو حج کے ہیں اور ان کی اصلیت اور ان کی روح جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارکہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.